بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ سوال: اسماعیل کاتب اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت امام محمد باقر علیہ السلام مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ قریش کا ایک گروہ ان کی طرف متوجہ ہوا، کہنے لگے یہ کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ عراقیوں کے امام ہیں۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ بہتر ہے کہ ان سے سوال پوچھتے ہیں۔ انہوں نے ایک نوجوان کو بھیجا جس نے آ کر پوچھا، چچا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا شراب خوری۔ جوان نے واپس آ کر اپنے ساتھیوں کو مطلع کیا۔ اس کے دوستوں نے اسے واپس بھیجا تاکہ یہی سوال دہرائے۔ امام علیہ السلام نے دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا، بھتیجے کیا تجھے نہیں بتایا کہ شراب خوری بڑا گناہ ہے؟ کیونکہ شرابی شراب پینے کے باعث زنا، چوری اور قتل پر تیار ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اور کفر کا باعث بنتی ہے، اور جو کام شرابی انجام دیتا ہے وہ سب گناہوں سے بڑھ کر ہیں، جس طرح انگور کا درخت سب درختوں کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ باب 8، صحت، طب اور سلامتی کے متعلق سوالات۔ سوال: ایک صحابی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، لہٰذا مٹی کھانے کو اولاد آدم پر حرام قرار دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، تربت امام حسین علیہ السلام کھانے کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں کے لیے اپنا گوشت کھانا حرام ہو لیکن ہمارا گوشت کھانا ان پر حلال ہو جائے، لیکن تھوڑی سی مقدار دانے کے برابر شفا کی نیت سے جائز ہے۔ سوال: ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اس حال خونی کے متعلق حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں شکایت کی۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، ارمنی مٹی تھوڑی سی لے کر تھوڑی سی آگ پر گرم کرو اور اس سے استفادہ کرو، تم صحت مند ہو جاؤ گے۔ سوال: عبد الرحمن بن سیابہ کسی شخص سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ بچہ زیادہ سے زیادہ کتنا عرصہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، کیونکہ اہل سنت کہتے ہیں کہ بعض اوقات 2 سال تک بچہ شکم مادر میں رہتا ہے۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ جھوٹ بولتے ہیں، حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت 9 مہینے ہے، اس سے 1 لمحہ بھی زیادہ نہیں ہو سکتا، اور اگر 1 لمحہ زیادہ ہو جائے تو وقت ولادت ماں کی موت کا باعث بنے گا۔ سوال: محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا بیمار کو گرم لوہے سے داغ کر کے علاج کرنا جائز ہے؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے دوا میں برکت، شفا اور بہت زیادہ خیر رکھی ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ علاج کرے اگرچہ مجبور نہ بھی ہو۔ سوال: محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا، ایک مرد یا عورت کو آنکھ میں درد ہے، وہ ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ 1 ماہ 40 روز تک سیدھے لیٹے رہیں، اس طرح علاج ہوگا، اور اسی حالت میں نماز پڑھتا رہے۔ جواب: امام علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، فَمَنِ اسْتُرَىٰ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، جو شخص مجبور ہو جائے، ستمگر یا ظالم نہ ہو۔ سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 173۔ تو اس شخص پر کوئی حرج نہیں۔ سوال: محمد بن مسلم نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا، ایک شخص لوگوں کا علاج معالجہ کرتا ہے اور اس کے لیے اجرت لیتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، کوئی مسئلہ نہیں۔ سوال: غدافر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے مردار خون، خنزیر کے گوشت
اور شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو اپنے بندوں پر حرام اور بعض کو حلال قرار دیا ہے، اور یہ کام اس لیے نہیں کہ اسے حلال چیزوں سے رغبت اور حرام چیزوں سے نفرت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو خلق فرمایا، اسی لیے ان کے بدن کی ضرورتوں سے آگاہ ہے، لہذا جو کچھ ان کے لیے بہتر ہے اسے حلال قرار دیا، اور جو کچھ ان کے لیے نقصان دہ ہے اس سے منع فرمایا۔ لیکن اگر کوئی مجبور ہو جائے تو سخت مجبوری کی حالت میں اتنا کھا سکتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا لے۔ سوال: زری کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اپنی آنکھ کی سفیدی کے متعلق شکایت کی۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، تھوڑی سی توتیا اور سونے کے ذرات، عقلی مائع طلا اور سرمے کا پتھر اسمد لیں اور اس کے ساتھ حلیلہ زرد اور حلیلہ اندراخی کا اضافہ کر لیں، اس میں سے ہر ایک کو علیحدہ کر کے آب باراں بارش کے پانی میں کوٹ لیں، پھر سب کو ملا لیں۔ اچھی طرح کوٹنے کے بعد جب نرم ہو جائے تو اسے سرمے کی طرح آنکھ میں ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ کے اذن سے یہ دوا آنکھ کی سفیدی کو ختم کر دے گی اور آنکھ کا گوشت صاف ہو جائے گا اور ہر درد و تکلیف ختم ہو جائے گی۔ سوال: حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے والد گرامی حضرت امام جعفر صادق اور اپنے محترم والد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے دوستوں میں سے ایک شخص نے درد تاحال کی آپ علیہ السلام سے شکایت کی، جبکہ اس نے اس بیماری کے علاج کے لیے ہر قسم کی دوا استعمال کی، مگر مرض بڑھتا ہی رہا جوں جوں دوا کی، یہاں تک کہ وہ موت کے قریب پہنچ گیا۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، ایک درہم کے وزن کے برابر ترا لو، اسے عربی گھی میں اچھی طرح تل کر سرخ بریحان کر لو اور یہ 3 دن تک بیمار کو کھلاؤ، انشاءاللہ یہ شخص صحت یاب ہو جائے گا۔ سوال: محمد بن عمر بن ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ضعف معدہ کے متعلق شکایت کی تو امام علیہ السلام نے فرمایا، حذا کو ٹھنڈے پانی کے ساتھ پیو۔ میں نے اس طرح کیا تو اس سے بہترین دوا پایا اور میری تکلیف دور ہو گئی۔ سوال: محمد ابن ابی نصر اور اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ عمر و افرق نے پیشاب کے قطروں کی بیماری کی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، تھوڑی مقدار میں اسپند ہرمل لے کر اسے 6 مرتبہ ٹھنڈے پانی میں جبکہ 1 مرتبہ گرم پانی میں دھو لو، پھر اسے سائے میں خشک کر لو، پھر اسے روغن کنجد تل کا تیل سے ملا لو، اسے ناشتے کی صورت میں کھا لو، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیشاب کے قطرے آنا بند ہو جائیں گے۔ سوال: زرارہ ابن عین کہتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارک کے متعلق پوچھا گیا کہ سیاہ دانے حبۃ السوداء میں موت کے علاوہ تمام بیماریوں کی شفا ہے۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ان میں موت کے سوا ہر بیماری سے شفا ہے۔ کیا تمہیں اس سے بڑھ کر شفا دینے والی چیز کے متعلق بتا دوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں کوئی استثناء نہیں فرمایا ہے۔ میں نے عرض کیا، جی ہاں اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ دعا ہے، دعا تو موت کے مقرر اور طے شدہ فیصلے کو بھی ٹال دیتی ہے اور صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ امام جب یہ فرما رہے تھے تو اپنی مبارک انگلیوں کو ملا رہے تھے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ
या इमाम अल-इंस वल-जान। अस्सलामु अलैका या मज़हर अल-ईमान। अस्सलामु अलैका या शरीक अल-कुरआन। अस्सलामु अलैका या काति अल-बुरहान। अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना हाज़ा अजलल्लाहु फ़रजक व सहलल्लाहु मखरजक व ज़हूरका। अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।